عزیز طلبہ السلام علیکم. او لیولز 3247 کے کوشچن نمبر 2 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں. یہ ویڈیوز امتحان کی تیاری کے حوالے سے ایک سلسلہ ہے جو 10-12 منٹس پر مشتمل ہے، اور ان ویڈیوز کے ذریعے ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ امتحان کے مختلف سوالوں کو کس طرح سے حل کرنا چاہیے، کس طرح سے جواب تحریر کرنا چاہیے، اور اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں. اسی لیے اس کا ٹائٹل ہی رکھا ہے کہ ہاؤ ٹو اٹمپٹ CIE پیپر اردو 3247 پیپر 1 اور کوشچن نمبر 2. ٹھیک ہے، اس کی جو مختلف اقسام ہے، نیریٹیو ایسے، ڈسکرپٹیو ایسے، آرگومنٹیٹیو ایسے اور ڈسکرسیو ایسے، ان سب پر الگ الگ سے مختصر گفتگو امتحان کے نقطہ نظر سے کی جا رہی ہے. 2 دن کے بعد 2024 کے امتحانات آپ کے سر پر ہیں. 2 روز کے بعد آپ پیپر 1 کرنے والے ہیں. اس لیے ضرورت محسوس کی کہ مختصر انداز میں کوئی بات آپ سے کی جائے، ورنہ تفصیلی ویڈیو ہر موضوع پر پہلے سے آپ کو ارسال کی جا چکی ہیں، آپ کو بھیجی جا چکی ہیں. تفصیل سے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں، ورنہ کم از کم اس چھوٹی ویڈیو کو ضرور امتحان سے قبل دیکھیں، تاکہ امتحان کے حوالے سے جب آپ اس سوال کو حل کریں تو ان بنیادی باتوں کو ذہن میں ضرور موجود رکھیں. دیکھیے، یہ جو سوال ہے پیپر 1 3247 کا، یہ کوشچن نمبر 2 ہے. اس کے 25 نمبر ہیں. ان 25 نمبروں کے لیے 4 موضوعات ہوتے ہیں. نمبروں کی تقسیم کچھ اس قسم کی ہے کہ ٹاسک اچیومنٹ یعنی کانٹینٹ کے 10 نمبر ہیں، لینگویج کے 10 نمبر ہیں اور سیٹنگ کے 5 نمبر ہیں. ان 3 چیزوں کی بنیاد پر 25 نمبروں کی مارکنگ ہوتی ہے اور 4 اقسام کے مضامین آتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس مضمون کو لکھنے کا فیصلہ کریں تو چاروں مضامین کے عنوانات کو غور سے پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ کس قدر زیادہ معلومات کس موضوع پر آپ کو ہے، یعنی کون سے ایسی باتیں ہیں جو ان 4 موضوعات میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی بات مجھے زیادہ اچھی آتی ہے، ہمیں تفصیل پہ زیادہ میں اچھا کام کر سکتا ہوں، یا نیریٹیو ایسے بیانیہ مضمون زیادہ اچھا لکھ سکتا ہوں، بحث یعنی ڈسکرسیو انداز میرے اندر زیادہ ہے اور میں زیادہ بہتر بحث کر سکتا ہوں، یا آرگومنٹیٹیو انداز کو میں بہتر طریقے سے لکھ سکتا ہوں. جو بھی آپ نے بات سوچی ہے اس کے سب ٹاپک کو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے، یعنی جو ذیلی عنوان ہے سب ٹاپک، اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے. جیسے اس وقت میرے پیش نظر تفصیل کا مضمون ہے اور آپ نے سوچ لیا ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تفصیل کا مضمون میں زیادہ اچھا لکھ سکتا ہوں یا لکھ سکتی ہوں، تو آپ نے سوال پڑھ لیا ہے پہلے سے. اپنے خاندان کے ساتھ کسی پہاڑی مقام کی سیر کی منظر کشی کیجیے. بہت آسان سا سوال ہے، لیکن منظر کشی کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. اس کی زبان و بیان ایسی ہونی چاہیے کہ منظر جو ہے آنکھوں کے سامنے تصویر کی طرح پھرنے لگے. اس میں معلومات آپ کو ہونی چاہیے کہ پہاڑی مقام پر کون کون سی ایسی جگہیں ہیں، آپ گئے بھی ہوں اور نہیں بھی گئے ہوں تو کم از کم سفر نامے آپ نے پڑھے ہوں، آپ کو معلومات ہوں کہ آپ نے کون کون سی جگہوں کے بارے میں بات کرنی ہے پہاڑی علاقوں کے حوالے سے، اور جھیل کیسے ہیں، آبشار کیسے ہیں، دریا کیسے ہیں، پہاڑ کیسے ہیں، برف باری کیسے ہوتی ہے، کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جو دنیا کے حسین ترین مقامات میں شمار ہوتے ہیں، سفر کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں. یہ ساری باتیں منظر کشی میں آئیں گی. اور جب ہم اس موضوع کو سوچ چکے ہوں گے، یہ 4 اقسام کے مضامین جیسے کہ امتحان میں آئے ہیں، آپ نے پڑھا اور فیصلہ کیا کہ تفصیل کا مضمون اب آپ لکھنے جا رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ ہر موضوع کو میں 10-12 منٹ کی ایک ویڈیو ضرور آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، تاکہ آپ فیصلہ کرنے میں بھی ایک طریقے سے مدد لیں ان ویڈیوز کے ذریعے سے، اور سوچیں کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے مضمون لکھنے کا. 45 منٹ میں آپ ایک کمپریہنشن پہلے سے کر چکے ہوں گے. اگلے 25 نمبروں کے لیے مضمون نویسی کی مشق آپ اب کرنے والے ہیں، مضمون نویسی کا سوال کرنے والے ہیں. 4 اقسام کے مضامین آپ کے سامنے ہیں. اب آپ نے سوچ لیا ہے کہ ان ساری باتوں میں تفصیل کا مضمون میں سب سے اچھا لکھ سکتا ہوں. تو اب آپ نے مضمون کا جب فیصلہ کر لیا تو سب سے پہلے اسپیس کی طرف آتے ہیں. دیکھیے 3 صفحات ایگزام میں دیے جاتے ہیں. ایک صفحہ نمبر 7، 8 اور 9، یہ 3 صفحات کی شکل میں اسپیس موجود ہے. ہر صفحے میں 19-20 لائنیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 300 سے 400 الفاظ کا مضمون لکھنے کے لیے 2 صفحے بھی کافی ہیں. لیکن 2 صفحے نہ بھی ہوں تو 2.5 صفحے میں آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں. 2.5 صفحات میں لائن کے اندر لکھیے،
کلمزی نہ کیجیے، پیراگراف ٹھیک بنائیے، ادھر ادھر سائیڈوں میں، صفحے کے سائیڈوں میں کچھ نہ لکھیں، کافی زیادہ چوڑا اسپیس ہے ہر لائن میں، کافی جگہ ہے، آرام سے لکھیے، زیادہ بڑے الفاظ مت لکھیے، زیادہ چھوٹے بھی مت لکھیے، درمیانی سائز میں بہترین انداز میں صاف ستھرا کام کیجیے، زبان و بیان کی غلطیاں کم سے کم ہوں، ٹھیک ہے، زبان و بیان کی غلطیاں نہ ہوں تو بہت اچھا ہے، تاکہ آپ کو لینگویج کے بھی 10 نمبر ٹھیک ملیں۔ کانٹینٹ کے لیے اور لینگویج کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو سب سے پہلے فوراً مضمون لکھنا مت شروع کر دیجیے۔ 45 منٹ کے اس کام میں آپ 10 منٹ ضرور منصوبہ بندی کے لیے رکھیے۔ جو بھی مضمون آپ لکھنے والے ہیں، ڈسکرسو، آرگومنٹیٹیو، نریٹو یا ڈسکرپٹیو، جو بھی مضمون آپ لکھنے والے ہیں اس کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی 10 منٹ ضرور ہونی چاہیے۔ اب آج ڈسکرپٹیو ایسے جس میں مضمون کا موضوع آپ کو پتہ ہے، عنوان آپ کو پتہ ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ کسی پہاڑی مقام کی سیر کی منظرکشی آپ کو کرنی ہے، تو اس منظرکشی کرنے کے لیے آپ نے پلاننگ شروع کی۔ کس پہاڑی مقام پر آپ گئے تھے، کب گئے تھے، کیوں گئے تھے، کس نے پروگرام بنایا، سفر کا مختصر حال بیان کرتے ہوئے پہاڑی مقام کی منظرکشی شروع کیجیے کہ کیسے وہاں پہنچے، آپ نے کیا کیا مناظر دیکھے، پہاڑی مقام کی منظرکشی میں کون کون سی باتیں آئیں گی۔ مثلاً اونچے اونچے پہاڑ میں بعض پہاڑ برف پوش بھی ہوں گے، برف سے ڈھکے ہوئے ہوں گے، بعض پہاڑ کالے پہاڑ جیسے ہوں گے جہاں صرف پتھر ہی پتھر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ سفر کیسا تھا، دشوار گزار تھا، قراقرم یا دوسری جو سڑکیں ہیں اس میں آپ کیسے آگے بڑھ رہے تھے، کیا کیا مناظر تھے، ان سب باتوں کے لیے ویکیبلری، الفاظ بھی ویسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آبشار، جھیل، دریا، ٹھیک ہے، پگڈنڈیاں، اونچے نیچے راستے، یہ ساری ویکیبلری اس سوال کے لیے ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کچھ محاورات بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے لینگویج کے لیے۔ تو پہاڑی مقام کی منظر کشی کے لیے امیجنیشن یا اپنی تجربات کی بنیاد پر یا سفر نامے اگر آپ نے پڑھے ان کی بنیاد پر جو کچھ بھی آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پوائنٹس کی شکل میں لکھیے۔ دیکھیے ایرو کے ذریعے سے بتایا گیا کہ پہلے کیا بات ہے، دوسری کیا بات ہے، تیسری کیا بات ہے، چوتھی کیا بات ہے۔ اس طرح کانٹینٹ کے لیے آپ مختلف نکات نکالنا شروع کر رہے ہیں، یہ منصوبہ بندی ہے آپ کی۔ آپ مضمون ابھی لکھ نہیں رہے ہیں، وہاں کے مناظر کون کون سے ہیں، اب مناظر میں کیا کیا ہے، وہاں پہ لمبے لمبے اونچے درخت ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ مختلف جو ہے پھلوں کے باغ ہیں، خوبانیاں ہیں، سیب ہیں، یہ سب باتیں بتائیے آپ۔ وہاں پر جو ہے موسم کیسا ہے، وہاں کے پہاڑوں میں ہریالی کس قسم کی ہے، وہاں کے دریا کس قسم کے ہیں، وہاں کے آبشار کیسے ہیں، وہاں کی جھیلیں کیسی ہیں، وہاں کے پرندے کیسے ہیں، وہاں کی صبح کیسی ہے، وہاں کی شام کیسی ہے، یہ سب باتیں آپ لکھیں گے اس میں۔ اور ان سب باتوں کی بنیاد پر اس ماحول کی، آب و ہوا کی، وہاں موجود لوگوں کی، ان کے رویوں کی بھی عکاسی کرتے چلے جائیں گے، اور ساتھ میں اپنی فیلنگز، اپنے احساسات کو بھی بیان کریں گے کہ کیا دیکھا، کیسا لگا، کیوں آپ کو یہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ یہ سب باتیں کرتے ہوئے مضمون کے اختتام کی طرف جائیں گے، اور ان باتوں کو 3 باڈی پیراگراف میں لکھیں گے۔ تمہید یعنی ابتدائیہ، اور اختتام مختصر ہوگا 40-50 الفاظ کا، باقی 3 باڈی پیراگراف میں آپ لکھ سکتے ہیں، 2 باڈی پیراگراف میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس کو کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی حتمی رول ہو، لیکن اگر پیراگراف کرتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں زیادہ باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں نے یہ آپ کو بتایا کہ تعارف میں آپ کس طریقے سے کسی تہوار، تقریب یا سفر کے حالات، میں نے کتاب جو ہماری ہے او لیول اردو 3247، آپ دیکھیے میں نے یہاں لکھا ہے تقریب، تہوار اور سفر وغیرہ کے بارے میں۔ تو امتحان میں سوال اس بار کس کے بارے میں آیا؟ سفر کے بارے میں آیا، سیر و سیاحت کے بارے میں آیا۔ اب ان حالات کو لکھنا ہے، تو پیراگراف میں ابتدائی طور پر 50-60 الفاظ میں آپ رپورٹر جیسے انداز میں، کہ ایک رپورٹر ہیں آپ اور آپ سفر پہ گئے ہیں اور آپ کون کون سی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی پورٹریٹ جو ہے، اس کی تصویر کشی آپ نے شروع کر دی ہے۔ پیراگراف 2 میں جو ہے بھرپور انداز میں جو آپ نے پلاننگ میں، منصوبہ بندی میں بہت سی چیزیں شامل کی تھی، اس کی منظر کشی ہونی چاہیے۔ کچھ جھیلوں کے نام لے کر کے، کچھ جگہوں کے نام لے کر کے بتانا ہے کہ وہ کیسے مقامات ہیں، وہاں لوگ کس طریقے کے آتے ہیں تفریح کے لیے، وہاں پہنچنے کا راستہ کیسا ہے، دشوار ہے کہ کچھ آسانیاں بھی ہیں، وہاں کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ بھی بتائیے کہ وہاں پہ جھیلیں اور برف پوش پہاڑیاں کیا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کچھ ذاتی رائے مت دیجیے، اس میں صرف منظر کشی کیجیے، ایسے مناظر جو آپ نے اپنے تخیل یعنی اپنے امیجنیشن یا اپنی ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر دیکھے ہوں، پڑھے ہوں یا سنے ہوں،
ان کو یہاں پیش کرتے جائیے. پہلا پیراگراف میں 100 سے 120 الفاظ میں یہ منظر کشی کیجیے. اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں موضوع کی جزیات کی طرف جائیے, چھوٹی چھوٹی معلومات دیجیے اور ان معلومات کو بھی پھیلائیے, اس کو صحیح طریقے سے منظر کشی کیجیے اور اپنی ڈسکرپٹیو انداز میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے, اس کی جزیات کو پیش کرتے ہوئے, مثلا وہاں پگڈنڈیاں کیسی تھی, وہاں جو مختلف کھانے پینے کے سامان تھے وہ کس قسم کے تھے, ہوٹل کس قسم کا تھا, لوگ کیسے تھے. دوسرے پیراگراف میں ان تفصیلات کو پیش کیجیے. پھولوں کے رنگ کیسے تھے, موسم کیسا تھا, سفر کرتے ہوئے کیا دشواریاں پیش آئیں, اور پھر ان دشواریوں پہ آپ نے کیسے قابو پایا, سردی کس قسم کی تھی, اور سفر میں کیا کیا چیزیں آپ فیل کر رہے تھے, محسوس کر رہے تھے. ان ساری تفصیلات کو ڈسکرپٹیو انداز میں وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے آپ اختتام کی طرف بڑھیں گے. اور اختتام کسی مثبت پیغام میں ہونا چاہیے. مثبت پیغام سے مراد ہے پازیٹیو کوئی میسج, مثلا ایسے سفر سے انسان کی تکان دور ہو جاتی ہے, راحت محسوس کرتا ہے, زندگی میں جو یکسانیت ہے اس سے نکل کر پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے, انرجی یعنی توانائی آ جاتی ہے, اور جب وہ پھر نئے سیشن یا نئے کام کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر اس کام کرنے کی جستجو اور لگن ہوتی ہے. اس طرح اختتامیہ آپ لکھیے تاکہ ایک ڈسکرپٹیو ایسے مکمل پیغام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائے. اب ان باتوں کو یہ انداز ہوگا, یہ لائنیں بنی ہوئی ہیں. پہلے پیراگراف میں ابتدائی معلومات, کب کہاں کیوں کیسے کیا باتیں, یہ سب لکھیں گے تمہید پہ. دوسرے پیراگراف میں مقامات کی منظر کشی بھرپور انداز میں کریں گے, پوری وضاحت سے کریں گے. کم از کم اس پیراگراف میں 3-4 باتیں, یعنی کیسے کیسے جھیل تھے, جھیل کے پانی کا رنگ کیسا تھا, وہاں پہ کون سے پرندے تھے, وہاں کا موسم کیسا تھا, اس جھیل کے آس پاس جو پہاڑ تھے ان پہاڑوں کی کیا منظر کشی تھی, ان پہاڑوں کو جانے والے راستے کیسے تھے, وہاں ہریالی کیسی تھی. یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس پیراگراف میں آپ پیش کر دیں گے. اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں مزید جو آس پاس جو مناظر تھے, یعنی سفر کے دوران آپ کو پگڈنڈیاں کیسی نظر آئی, درخت کیسے نظر آئے, باغ اور پھل کیسے تھے, اور مختلف کھانے پینے کا کیسا ماحول تھا, دکان کیسے تھے, ہوٹل کیسے تھے, رہنے کی جو سہولیات تھیں وہ کس قسم کی تھی, سفر کیسا گزرا. یہ سب باتیں آپ یہاں تفصیل سے ان احساسات کو, ان مناظر کو پیش کریں گے پوری جزیات کے ساتھ. اس کے بعد مشکلات اور واپسی کی بھی بات کریں گے, اور پھر مضمون کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے یادگار ہونے کے بارے میں کچھ بات بتائیں گے کہ میموریبل کیوں رہا یہ سفر, کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو ساری زندگی یاد رہیں گی, وہاں کے حسن نے آپ کے دل و دماغ پر کیسا اثر ڈالا. یہ اختتامی باتیں ہیں, یعنی کنکلوژن کے طور پر آپ لکھیں گے مضمون میں. اس طرح ایک اچھا مضمون لکھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ مضمون کانٹینٹ کے لحاظ سے بھی جاندار ہوگا, یعنی ٹاسک اچیو بھی آپ نے اچھا کیا ہوگا, اور اس میں ویکیبلری اور زبان و بیان کا بھی آپ نے اچھا استعمال کیا ہوگا. املا کی غلطی سے پرہیز کیجیے, الفاظ ربط کا استعمال کیجیے, محاورات کا استعمال کیجیے, صحیح پیراگرافنگ کیجیے, پنکچویشن صحیح کیجیے, جملے کا اسٹرکچر ٹھیک ہو, گرامر کی پابندی جو اصول ہیں اس کی پابندی کیجیے. ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے مضمون کی سیٹنگ کو اچھے انداز میں پیش کیجیے تو آپ کو ضرور امتحان میں اچھے نمبر ملیں گے اور آپ ایک اچھا مضمون لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیے یہ ایگزام جو سپورٹ ہب ہے, کیمبرج سپورٹ ہب, اس میں ایگزامپل کینڈیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے. تو ایگزامپل کینڈیڈیٹ رسپانس میں دیکھیے اس بچے کو ڈسکرپٹیو میں بہت اچھے نمبر ملے ہیں تفصیل کے مضمون میں, اور جو مضمون کا جو کانٹینٹ ہے اس میں بھی اس کو اچھے نمبر ملے ہیں. اس نے دیکھیے صاف ستھرے انداز میں, حالانکہ پہلے پیراگراف میں اس نے کچھ کاٹ چھانٹ کی 2-3 لائنوں میں, لیکن مکمل طور پہ کاٹنے کے بعد اس نے جب مضمون لکھا تو زیادہ کلمزی نہیں ہے, جملے بالکل صاف ستھرے ہیں, آرام سے پڑھا جا رہا ہے, پیراگرافنگ اچھی ہوئی بھی ہے, اور ہر بات کو ترتیب سے بیان کیا ہے. اسی لیے اس کو ٹاسک میں 10 میں سے 8 نمبر ملے ہیں, لینگویج میں 10 میں سے 9 نمبر ملے ہیں, اور سیٹنگ میں بھی 5 میں سے 4 نمبر ملے ہیں. اچھے مارکس ہیں, یہ A* کا کام ہے یہ, اور یہ ہائی اچیور میں شمار ہوا ہے, کیونکہ لینگویج مضمون میں نمبر پورے نہیں ملتے ہیں, کمپریہنشن میں ملتے ہیں, مضمون میں ذرا مشکل سے ملتے ہیں. تو آپ ان باتوں کا خیال رکھیے, ایک اچھے مضمون کی طرف جو ہے آگے بڑھیے اور بہترین مضمون لکھیے امتحان میں. مجھے امید ہے کہ ان ہدایت کی روشنی میں آپ ایک اچھا مضمون لکھنے میں کامیاب رہیں گے. پہلے سوچئے, پھر پلاننگ کیجئے, پھر مضمون تحریر کیجئے, اور اس طرح امتحان میں ضرور اچھے نمبر حاصل کیجئے. میری دعا ہے کہ جو 2 دن کے بعد 2024 کا امتحان آپ کے سامنے ہے اس میں آپ ضرور کامیاب ہوں, اور اچھے پرچے اور اچھے جوابات لکھ کر اپنے اساتذہ کا بھی نام روشن کریں, اپنے والدین کو بھی خوش کریں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.